اردو کی کتاب کی حمد کی تشریح کریں گے، اور آج یہ آپ کا پہلا لیکچر ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ سکولز بند ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو ریکارڈنگ کے ذریعے پڑھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے، حمد، اور اس کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھا کس نے ہے۔ اس کو لکھنے والے شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے، اور ان کا جو دور حیات ہے وہ 1900 سے لے کے 1982 تک ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے اہم نکات جو وہ نوٹ کر لیجئے۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص ہے، جالندھر میں پیدا ہوئے، یہاں تک انڈرلائن کیجئے، امپورٹنٹ ہے۔ ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ آگے سے ان کے استاد کا نام انڈرلائن کیجیے گا۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل لکھتے رہے، مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی نوٹ کر لیجئے۔ حرف کن، اس کا مطلب ہے ہو جا، عالم دنیا، کشاکش کھینچا تانی، صدا آوازیں، ہاہو مختلف آوازیں، رونق، ہاہو رونق، بھر دیا عالم، عالم یہ جہاں۔ اب ہر شعر کے آگے میں نے آپ کے کچھ ایسے الفاظ لکھ دیے ہیں جو کہ آپ کے لیے کی ورڈ کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور ان الفاظ کو لے کر آپ اپنی تشریح کو بہت آسانی سے کر سکتی ہیں۔ جیسے پہلے شعر میں نے لکھا ہے حرف کن، کشاکش صدائے ہاہو، تو ان الفاظ کو لے کر کے آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کے اس عالم کو، اس دنیا کو بنا دیا، اور مختلف آوازوں سے، مختلف رونقوں سے اس دنیا کو بھر دیا۔ آپ نے ان کو اپنے کی ورڈز حرف کن، کشاکش، صدائے ہاہو کو لے کر آپ نے اس کی اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، کن، کن فیکون، کن کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ نے ترجمہ، یہ میں نے ایک آیت لکھی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے حوالے کے طور پہ اس شعر کی تشریح میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو باہم متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن یہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ یہ نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں بنائی جو ایک دوسرے کی متضاد ہیں، کھینچا تانی ہے، ان میں کھچاؤ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور مختلف صداؤں سے، مختلف رونقوں سے اس کائنات کو رنگینی بخشی ہے۔ یہ رونق، یہ سوز و ساز، رنگا رنگی اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیلنس رکھنے کے لیے، اس کائنات کو ایک باہم ربط دینے کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو کہ اس کو رونق بخشتی ہیں اور اس کائنات کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے گا، نظام میں آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ اس کے سب سے پہلے تو اس کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام آسمانی جو بنایا ہے، یہ اس پر یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ یہ اسی کی حکمرانی سے چل رہا ہے۔ اور بہار جاویدانی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی بہار۔ باغبانی، باغبان کا مطلب ہوتا ہے مالی نگرانی کرنے والا۔ یہ جو ہمیشہ رہنے والی بہار ہے، اس کی نگرانی کون کرتا ہے؟ اس کو کون اس کا مالک ہے؟ کون اس کا خالق ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر میں نے
آپ کو کی ورڈ لکھتی ہیں نظام آسمانی، حکمرانی، بہار جاویدانی، باغبانی، ان کو لے کر کے آپ نے ان کی تشریح لکھنی ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو ڈیفائن کرتی چلی جائیں گی تو ایک تشریح مکمل آپ کے سامنے پیش نظر آئے گی آپ کو۔ تو نظام آسمانی، اللہ تعالیٰ نے نظام آسمانی ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور کون ہے جو اس کی قدرت میں عمل دخل کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیشہ رہنے والی بہار ہمیں بخشی ہے۔ یہ بہار کا موسم، یہ اس کی خوبصورتیاں، یہ اس کی رعنائیاں، اس کو دینے والا صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہے، اور وہی ہے جو اس کا نگران ہے، اور وہی ہے جو اس کا مالی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا، نظر آنا، مظاہر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، داتا دینے والا، دسترخوان نعمت، کھانے کے لیے مختلف چیزیں جو رب کریم نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے جو میں نے کی ورڈ آپ کے لیے لکھے ہیں وہ ہیں اللہ کے مظاہر و قدرت، نعمتوں کے دسترخوان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں دی ہیں، اتنی خوبصورتی، اتنی رعنائی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کہ جب بھی ہم اس کے کسی بھی اس کے مظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک ایسی ہستی کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے جو کہ بہت بڑی ہے، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنے حسین جلوے ہمیں اس دنیا میں دکھا سکے۔ بہت سے ایسے مقامات پر ہم جاتے ہیں کہ جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے اختیار دل و دماغ اور ہماری زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، سبحان اللہ، کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم الشان ہے۔ وہ کون ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے اس زمین پر اتنی خوبصورتی بکھیری ہے؟ یہ صرف رب کی ہی قدرت ہے، یہ صرف رب کی ہی ذات ہے۔ یہ اسی کی قدرت میں ہے کہ وہ اتنی خوبصورت دنیا بنا سکتا ہے اور اتنے حسین نظارے ہمیں دکھا سکتا ہے۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، اور وہی داتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اگر چاہیں بھی تو کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ وہی ذات ہے، وہی رب ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ جی، اس میں سرد و گرم، سردی، گرمی، خشکی، تری، اجالا، تاریکی کا ذکر کیا ہے، اور شان باری تعالیٰ اور رب کی شان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کی ورڈ بنائے ہیں، سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی، شان خداوندی۔ ان الفاظ کو لے کر کے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ پہلے تو آپ اس کا مفہوم لکھ لیجئے کہ یہ کہیں موسم سرد ہے، کہیں گرم ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں تری ہے، کہیں اندھیرا ہے، کہیں اجالا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے، یہ سارے مظاہر دیکھ کے ہمیں رب تعالیٰ کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت سی موسموں سے نوازا ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں بارش ہے، کہیں خشکی ہے، اور کہیں پہ بارش ہے، کہیں اندھیرا ہے، کہیں اجالا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر وقت ایک جیسا موسم نہیں رہتا،
کہیں پہ گرمی ہوگی، کہیں پہ سردی ہوگی، کہیں پہ بارش ہو رہی ہوگی اور کہیں پہ خشکی ہوگی۔ تو یہ سارے موسم پیدا کرنے والا، یہ ساری شان دکھانے والی ذات صرف باری تعالیٰ کی ہے۔ یہ صرف رب کریم کی ذات ہے جو ہمیں یہ سب، جس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، اور ہمیں اپنے ہر موسم میں اسی باری تعالیٰ کی شان نظر آتی، اسی خدا کی شان نظر آتی۔ وہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگلا شعر نمبر 5 دیکھیے گا۔ وہی خالق ہے کائنات کا، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات، اس پوری کائنات کو کہا ہے دنیا، اور اس سے آگے جتنی بھی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ مخلوقات کا خالق، اس مخلوقات کو بنانے والا۔ نباتات، وہ جمی ہوئی ٹھوس چیزیں، نباتات پودے، جمادات بے جان جمی ہوئی ٹھوس چیزیں، اور حیوانات کا خالق بھی رب کریم کی ذات ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف مخلوقات سے نوازا ہے۔ کوئی ایک مخلوق یہاں اس کائنات میں نہیں بستی، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ کہیں نباتات ہیں، پودے ہیں، طرح طرح کے پودے ہیں، کہیں بے جان چیزیں ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اور مختلف نوعیت کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ رب کریم کی ذات ہے جس نے یہ سب پیدا کیا ہے، اور یہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جی اس کے لیے میں نے کی ورڈ آپ کے لیے لکھے ہیں۔ کائنات و مخلوقات کا خالق، مخلوقات کا مالک، نباتات و جمادات کا مالک۔ تو رب کریم کی ذات ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسانوں کو کوئی عام مخلوق نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ رب کریم کی ذات ہے کہ ہمیں اس نے تمام مخلوقات میں افضل ترین حیثیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور اتنی بڑی اور اتنی وسیع کائنات ہے کہ ہم اس کائنات کے ذرے کو بھی نہیں پا سکتے۔ اس زمین سے آگے اب یہ انسان چاند تک تو پہنچ چکا ہے، لیکن اس سے آگے کی کائنات کو دیکھنے کی اور وہاں تک پہنچنے کی سکت ابھی انسان میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اتنی وسیع کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہے وہی ہے جو اس نے طرح طرح کے نباتات بنائے ہیں، ایسے پودے بنائے ہیں جو کہ خوبصورتی، اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جو ہمیں بے شمار نعمتیں دیتے ہیں، اور انہی نباتات کے ذریعے ہم بے شمار نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اور ہم ان کو کھاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان سب کا مالک خداوند ہے، خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی ہے جس نے ان مخلوقات کو بنایا ہے۔ نباتات و جمادات کو بنانے والا وہی ہے، اور وہی رب کریم کی ذات ہے جو یہ سب کر سکتی ہے۔ جی اگلا شعر آپ دیکھیے گا۔ اگلے شعر میں آپ دیکھیے کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی قدرت سے ہمارے دل میں بہت سے ارادے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور وہی ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے ہماری سوچ پر، ہماری زندگی پر، اس کا اختیار ہے ہماری پوری زندگی پر، اس کائنات پر، ہمارے دل پر، ہمارے دل کے ارادوں پر، اور کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے باپ دادوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا بھی وہی مالک ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ کی ورڈ آپ کے لیے جو لکھے ہیں، وہ ان کے ذریعے آپ اپنی تشریح کو لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بننے والے جو ارادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتے ہیں، اور حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے بنتے اور ٹوٹتے ارادوں سے اپنے رب کو پہچانا۔
اللہ ہی ہے جو ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے ہم اس کے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور اللہ ہی کی مرضی سے ہم اپنے دل میں نیک اور بد ارادے رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس کو یہ قدرت اور اسی کو یہ قدرت ہے کہ وہ ہمارے نیک ارادے ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہمارے دل میں اچھے ارادے، اچھی خواہشات پیدا ہو، اور یہ سب اسی کے حکم سے ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے باپ دادا کا مالک ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مالک ہے، وہ ہمارا، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ جی، اگلا شعر دیکھیے گا، یہاں پر میں نے آپ کے لیے حوالہ اشعار لکھے ہیں، لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آخری شعر دیکھیے گا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ جی، بشر کو، انسان کو فطرت اسلام کے عین مطابق محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا، قربان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اسلام کی فطرت کے عین مطابق پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو سٹارٹ کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدلتی جاتی ہے، اور وہ مختلف مذاہب میں اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ کوئی مسلم پیدا ہوتا ہے، کوئی مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ سارے انہی ہی مذہبوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جس گھر میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام کے عین مطابق پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری نبی سمجھتے ہیں، اور ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ ترجمہ آپ کوٹ کر لیجئے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تم کو تمہارے ماں باپ بہن بھائی سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ تو تھی تشریح جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں مزید بڑھا کے بیان کیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ حوالہ اشعار لکھے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جسٹ آئیڈیا پیش کیا کہ آپ نے اس طرح تشریح کرنی ہے، لیکن الفاظ آپ کی اپنے ہوں گے۔ آپ نے کم سے کم ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 پیج کی لکھنی ہے۔ 1.5 سے 2 پیج سے کم کی تشریح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جو کہ حوالے کے لیے آپ ہر شعر میں کوٹ کریں گے۔ ہر شعر میں آپ نے یہ دیکھیں گے کہ سوالات کے آنسرز کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو پہلے شعر میں اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک حرف کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک نعمتیں تحریر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں کچھ تو اس میں ذکر ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، ہمیشہ رہنے والی بہار ہے، گرم و خشک موسم ہے، تاریکی ہے، اجالا ہے، اور کھانے کی بے شمار نعمتیں۔ آپ اس حمد کو دیکھیں گے تو اس میں بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی، ان سب کو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ تو اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اگلا سوال ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا ہے؟ تو حمد میں خالق کی بے شمار مخلوقات کا ذکر کیا ہے، جس میں نباتات و جمادات، حیوانات اور انسان ہیں۔ جی، آگے دیکھیے آپ اس سوال میں یہاں پر کچھ مصروں کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، ان مصروں کو آپ مکمل کیجئے۔ نظام
आसमानी निज़ाम डैश है उसी की हुक्मरानी से, तो आसमानी आएगा, ज़मीन पर जलवा रहा है डैश उसकी कुदरत के, मज़ाहिर उसकी कुदरत के, वही है कायनात और उसके डैश का खालिक, डैश का मखलूक़ात का, डैश को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया, बशर को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया। आगे MCQ देखिए। MCQ में पहला MCQ है, नज़्म हमद किस शायर की तख्लीक है? जी ये हफीज़ जालंधरी की तहरीर है, और इनका सबसे बड़ा कारनामा, इन्होंने कौमी तराना भी लिखा है। जी अगला है, कायनात का वजूद अल्लाह ताला के किस हर्फ की वजह से है? तो इसकी ऑप्शन है हर्फ कुन का नतीजा है। अगला है, निज़ामी आसमानी बहारी जावेदानी में कौन सी बात मुश्तरक है, यानी एक जैसी है, तो उसका मुश्तरक होना जो है वो खालिक पर है, खालिक एक है। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया? जी इसकी ऑप्शन होगी कि तमाम चीज़ों, इन सब से भर दिया, इन सब से भर दिया। आगे है जी, निज़ाम में ज़ात बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? तो तमाम ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। इन सब में अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा एहसान किया है? जी इसका आंसर है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदा किया है हमें। जी इसके जो है सबसे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी होती हैं, और उसमें आप देखिए कि नज़्म की तारीफ़ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि MCQ जब बोर्ड की तरफ से आपको दिए जाते हैं तो उसमें इसकी मुख्तसरन वो पूछ लेते हैं, इसकी जो तारीफ़ है उसके बारे में वो MCQ में आपसे पूछ लेते हैं। तो नज़्म क्या है? नज़्म दरअसल नज़्म के लुग़वी मायने तंज़ीम और तरतीब के हैं। समझ लीजिए मोती पिरोना, एक लड़ी में पिरो देना और तसलसल से बयान करना नज़्म कहलाता है। आम मफ़हूम के मुताबिक तो हर एक कलाम मज़मूम नज़्म है, लेकिन इस्तिलाही सुखन में नज़्म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ़ है जिसका एक मरकज़ी ख़याल होता है, यानी एक प्लॉट होता है, एक मरकज़ी ख़याल होता है। हर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, गज़ल का कभी मरकज़ी ख़याल नहीं होता। सो नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल ज़रूर होता है जिसको लेकर पूरी नज़्म लिखी जाती है, क्योंकि नज़्म एक टॉपिक